جو بھی عمل صالح انجام دے وہ مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، واو واو حالیہ، حال یہ ہو، حالت یہ ہو، کیفیت یہ ہو کہ مومن ہو۔ عمل صالح جو بھی انجام دے وہ مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، یہ ترجمہ نہیں ہوگا کہ جو عمل صالح انجام دے وہ مرد ہو یا عورت ہو وہ مومن ہے۔ بڑی تعداد میں آپ کو ملیں گے نیک کام کرتے ہوئے لیکن مومن نہیں ہوں گے۔ تو جو عمل صالح اور نیک کام اور انجام دے رہا ہو اور مومن نہ ہو تو مجھے معاف کیجیے گا، مانوس لفظ نہ ہو تو معاف کیجیے گا، اس آدمی کا حال ایسا ہی ہے جیسے روٹی چور کا حال ہے۔ یہ روٹی چور کا کیا مسئلہ ہے؟ روٹی چور پورا ایک اس کے پیچھے قصہ ہے۔ ایک روٹی چور روٹی چرا کر غریبوں میں بانٹ دیتا تھا اور کہتا یہ تھا کہ ایک چوری کا ایک گناہ اور ایک نیکی کے 10 ثواب، تو تم 10 ثوابوں میں سے ایک گناہ کو نکال دو تو ابھی میرے پاس 9 ثواب ہے۔ جی یہ آپ کو بہت ملیں گے ایسے لوگ، حرام کھا کر مسجد بنوانے والے، رشوت کے پیسوں سے مدرسہ بنوانے والے، بیٹی کا مال اور بہن کا مال کھا کے امام بارگاہ بنوانے والے۔ اچھا یہی تھوڑی ہوگا کہ صرف وہیں کا قصہ ہوگا، یہاں کی بات نہیں ہوگی۔ تو جب 2 رکعت نماز اللہ غصبی گھر میں قبول نہیں کرتا تو غصبی گھر میں امام حسین مجلس کیسے قبول کریں گے؟ ناراض ہو رہے ہیں کیا آپ حضرات؟ بھائی جب 2 رکعت نماز اللہ غصبی گھر میں نماز قبول نہیں کرتا، 2 رکعت قبضے کے گھر میں، تو پھر اس گھر پہ علم مولا عباس کیسے قبول کریں گے؟ تو یہ قصہ ہے روٹی چوروں کا۔ تو یہ بات پہنچی میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام تک۔ دور ہے امام کا جس وقت کا یہ واقعہ ہے، تو حضرت نے فرمایا اس کو جا کے خبر کرو کہ اسے ثواب تو ایک بھی نہیں ملے گا، 2 گناہ ملیں گے۔ ایک گناہ روٹی چرانے کا اور دوسرا گناہ کسی اور کے مال میں تصرف کرنے کا۔ جی مال کسی اور کا تھا، خرچ میں کر رہا ہوں، تو مال چرانے کا بھی گناہ اور اس چوری کے مال کو اپنی پسند سے خرچ کرنے کا بھی گناہ۔ حضرت نے فرمایا ثواب کوئی نہیں ملے گا، اس کو جا کے خبر کرو، اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا، اسے 2 گناہ ملیں گے۔ تو ایسے لوگ ہمیں اور آپ کو مل جائیں گے کہ جو لوگ عمل صالح نیک کام بڑے اچھے اچھے سجے ہوئے کام کرتے ہوں گے مگر انہیں نہ اللہ پر یقین، نہ رسول اللہ پر ایمان، نہ مولا علی کی ولایت۔ شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔ عمل صالح ممکن ہے یہ بچہ، یہ جوان جدید دور ہے، مجھے روک لے مجلس کے بعد اور کہے کہ مولانا وہ فلاں لیڈی اور وہ فلاں مسٹر اور وہ فلاں دانشور اور وہ فلاں دنیا کے فلاحی کام انجام دینے والوں کی کیا محنتیں ضائع ہوں گی؟ نہیں عزیزان گرامی، محنتیں اللہ کسی کی بھی ضائع نہیں کرتا، محنتیں کسی کی بھی ضائع نہیں کرتا۔ اگر وہ اپنے پیسے سے کر رہے ہیں، وہ اگر حلال مال سے کر رہے ہیں، وہ اگر اپنی چیز سے کر رہے ہیں، اور اگر مومن نہیں ہے تو ان کے عذاب میں کمی خود ان کا اجر ہوگا، خود ان کا ثواب ہوگا۔ لہذا حاتم طائی نہ جنت میں جائے گا، معصوم فرما رہے ہیں میرے مولا، فرما رہے ہیں نہ دوزخ میں جائے گا۔ جنت میں یوں نہیں جائے گا کہ موحد نہیں تھا، اور دوزخ میں یوں نہیں جائے گا کہ خلق الہی کا مخلص تھا، مخلوق الہی کا مخلص تھا۔ اللہ نے اس کے لیے ایک علیحدہ جگہ بنائی ہے، دوزخ میں نہیں ہے، یہ خود اس کے اوپر رحمت ہے۔ اور جنت میں بھیج دے تو وہ پھر منصف کیسا رہا؟ اگر اللہ اسے جنت میں بھیج دے تو پھر منصف کیسا رہا؟ یاد رہے اللہ کریم ہے، اللہ قادر ہے۔ میں ایک نجی ٹی وی چینل پر تھا، میں کشا مجھ سے کہنے لگے مولوی صاحب کہ اللہ چاہے تو یزید کو جنت میں بھیج دے۔ جی اللہ چاہے
تو یزید کو جنت میں بھیج دے۔ میں نے کہا ذرا سمجھائیے کیسے بھیجے گا؟ وہ قادر مطلق ہے، اللہ قادر مطلق ہے، اور جو قادر مطلق ہے وہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، وہ چاہے تو یزید کو بھی جنت میں بھیج دے۔ میں نے کہا تم نے اللہ کو قادر تو مان لیا، عادل نہیں مانا۔ جی جسے تم قادر مان رہے ہو، بھول کیوں رہے ہو؟ وہ عادل بھی ہے، اور عدل الہی کا تقاضا جس کی جو جگہ ہے وہ اسے دی جائے۔ اب یہ کون جانتا ہے کہ کس کی کون سی جگہ ہے؟ جی جس کی جو جگہ ہو۔ عدل کی تعریف بھی اہل علم یہی کرتے ہیں کہ وضع الشیء علی محلہ، عدل یعنی ہر شے کو اس کی اپنی جگہ پر رکھنا، اسے عدل کہتے ہیں۔ اور عدل کی ضد ظلم ہے، جب کسی شے کو اس جگہ رکھ دیا جائے کہ جو اس کی نہیں ہے تو یہ ظلم ہے۔ تعرف الاشیاء بأضدادہا، ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ تو عدل یہ ہے کہ ہر شے کو اس کی اپنی جگہ پہ رکھا جائے، اور ظلم یہ ہے کہ جس شے کی جو جگہ نہ ہو اسے اس جگہ پہ رکھ دیا جائے، تو یہ ظلم ہو گیا۔ اب ہمیں ایک دوسرے کا پتہ نہیں ہے کہ کس کی کون سی جگہ ہے۔ وہ اور بات ہے کہ آپ نے مجھے یہاں بٹھا دیا اور میرے بھائی وہاں بیٹھ گئے، تو یہ ہم کرتے تو ہیں، مگر ہمیں تو نہیں معلوم کہ یہ ہم صحیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ ہمیں تو پتہ نہیں کہ کسے کہاں رکھنا ہے۔ جو جانتا ہے کہ کس کی کون سی جگہ ہے، یا وہ اللہ ہے یا وہ ہے کہ جو جنت و دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہے، جسے اللہ نے یہ پاور دیا ہے کہ وہ جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہے۔ اور جنت اور دوزخ کی تقسیم عزیزان گرامی عمل ظاہر سے نہیں ہے بلکہ نیت سے۔ الاعمال بالنیات کتنی دفعہ سنا ہے میرے بچوں نے؟ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ عمل نیت کے مطابق سجے گا اور نیت کے مطابق عمل قبول ہوگا۔ تو نیتوں کو جاننے والا، ایک دو واقعات نہیں ہیں، ایک دو منظر نہیں ہے، میرا مضمون اس وقت یہ نہیں ہے، مگر میں اس وادی میں آ چکا ہوں تو ایک جملہ کہہ دیتا ہوں۔ ہم اس گھرانے کو مانتے ہیں جو سائل کے سوال سے پہلے جانتے ہیں کہ یہ پوچھنے آیا کیا ہے۔ 27 مشکل سوال جوڑ کر لائے تھے میرے مولا علی کے سامنے۔ چھٹے سوال کے بعد بھول گئے کہ ساتواں کیا تھا۔ حضرت فرمایا میں تمہارے سوال بھی بتاؤں گا، تمہارے جواب بھی بتاؤں گا۔ یہ گھرانہ تو بات روشن ہے کہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، تھکے ہوئے تو نہیں ہے۔ یقیناً بہت عرصے بعد میری حاضری ہو رہی ہے، اور میرے محترم سننے والے کچھ سردی کا بھی اثر نہ لینے پائیں، اس بات کا بھی مجھے احساس ہونا چاہیے۔ اور جیسے جیسے زیادہ لمبی گفتگو ہوگی ایسے ایسے جھنگ میں سردی بڑھ جائے گی، تو آپ کو اپنے گھروں کو بھی لوٹنا ہے۔